بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سے بزنس ہیں جو پروفٹیبل ہیں، لیکن جس کا میں ایکسپیرینس رکھتا ہوں، جس کا نالج رکھتا ہوں، وہ پروفٹیبل بزنس آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس سے ڈیفینیٹ ایک پروفٹیبل بزنس بھی ہے اور ایک رسپیکٹیبل بزنس بھی ہے۔ جی میں بالکل بات کروں گا آن یور اسکول، اپنا اسکول بنایا جائے، اور یہ اتنا پروفٹیبل بزنس ہے، اس میں پروفٹ کے ساتھ ساتھ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ فلاں آنر ہے بچوں کی تعلیم کے لیے، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے۔ اور یہ آپ جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو نہ صرف ایک کیمپسز، آپ مختلف کیمپسز بنانا شروع کر دیتے ہیں جب آپ کا ایک کیمپس اچھے طریقے سے رن ہوتا ہے۔ تو بہت سے پیرنٹس نے، بہت سے لوگوں نے، بہت سے بزنس اونر نے مجھے کمنٹس کی ہے کہ آپ سر اسکول کی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، تو ہمیں اسکول کی انفارمیشن پرووائڈ کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس میں کتنا ایکسپینس ہوتا ہے، کتنا ہمیں انویسٹ کرنا ہوگا، سٹارٹنگ کہاں سے ہم لیں، اور کتنا ٹوٹل اس بلڈنگ پہ خرچہ آئے گا۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ ایک ویڈیو کمپلیٹ بنائے جائیں، تو اس کے لیے یہ میں نے ویڈیو بنانا شروع کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دے سکوں کہ سکول بنانا بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت ایزی ورک ہے۔ اب اس میں 5 پوائنٹس ہیں، اگر 5 پوائنٹس کو آپ مد نظر رکھ لیتے ہیں تو آپ ایک پروفٹیبل بزنس، ایک پروفٹیبل سکول بنا سکتے ہیں۔ 5 پوائنٹس اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو ہم نے سرچ آؤٹ کرنا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے اپنے بزنس کا پلان کرنا ہے، اپنے بزنس کا ماڈل بنانا ہے۔ اور جب یہ 5 پوائنٹس آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو ایک مکمل سٹرکچر آ جائے گا آپ کے پاس۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ایک نیت کر لیا کہ سکول بنانا ہے، پروفٹیبل بزنس کھڑا کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی، کتنا خرچہ ہوگا، تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ آپ کے پاس ایک بلڈنگ ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ جب انوائرمنٹس دیتے ہیں، بلڈنگ اٹریکٹیو ہوتی ہے تو ڈیفینیٹ پھر بچے موو کرتے ہیں۔ اب بلڈنگ یا تو آپ کی اپنی ذاتی ہونی چاہیے، آن یور بلڈنگ ہونی چاہیے، یا پھر آپ اس کو رینٹ پہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ جس ایریے میں آپ نے سکول بنانا ہے وہاں پہ آبادی کتنی ہے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، وہاں پہ کتنے سکول آلریڈی وہاں پہ چل رہے ہیں۔ اور ہم نے جب سٹارٹ لینا ہے، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے میٹرک تک سکول لے کر چلنا ہے، اور پلے گروپ سے لے کر میٹرک تک، تو پھر آپ کو بلڈنگ بڑی ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ آپ کو 4 سے 5 کنال میں بلڈنگ بنانا ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں بزنس کا، فرسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سٹارٹنگ لی ہے، ٹھیک ہے، بزنس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ پری سکول کا جب بزنس لے کر چلتے ہیں، پری سکول کا سکول بناتے ہیں، تو اس سے آپ پھر اپنا ایک کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں، آپ کے پاس بچے آتے رہتے ہیں، آپ پھر اس کو ایکسٹینڈ کرتے کرتے بڑا ایک ادارہ بنا لیتے ہیں۔ تو اگر تو آپ نیو ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بالکل انیشل سٹیج بتاؤں گا کہ آپ نے پری سکول کے لیے جب بھی سٹارٹنگ لینی ہے، پری سکول، پرائمری سکول سے آپ سٹارٹ لیں، اور اس کے لیے نمبر 1 پہ تو آپ کے پاس بلڈنگ ہونی چاہیے۔ بلڈنگ آپ کی اپنی ہونی چاہیے، بلڈنگ میں الیکٹریسٹی کا انتظام آپ نے کرنا ہے، یو پی ایس آپ لگا سکتے ہیں، جنریٹرز آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور بلڈنگ جو ہے پری سکول کے لیے اگر آپ بلڈنگ کو لیتے ہیں تو آپ کے پاس 10 مرلے میں بلڈنگ ہونی چاہیے، جس میں کوئی 10 سے 12 روم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ 8-10 روم تو لازم اس کے لیے ہے کہ آپ پری سکول کی بلڈنگ جب سٹارٹ کرتے ہیں سکول، تو اس کے لیے آپ کے پاس 8-10 روم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اس بلڈنگ کے بعد پھر ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فرنیچر ہونا چاہیے۔ جو پری سکول ہوتا ہے اس کے لیے تو کارپیٹس اویلیبل ہوتے ہیں، بہت سے روم میں کارپیٹس آ جاتے ہیں، فرنیچر کا اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا۔ تو پری سکول کے لیے آپ کو فرنیچرز اور پلس کارپیٹس ریکوائرڈ ہوں گے۔ نمبر 3 پہ پھر آپ کے جو سکول کی کلاس روم ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے، لکنگ وائز پراپر، ان پہ وائٹ بورڈ ہونا چاہیے،
ان کے مختلف پینٹ کیا ہو، ایک اچھی شیپ ہو، ڈیفینیٹ وہ بچے پھر اس روم میں بیٹھیں گے تو ایک اچھی بلڈنگ کا امپیکٹ ان بچوں پہ پڑے گا۔ اور نمبر 4 پہ جب آپ کے پاس بلڈنگ آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر اسکول فرنیچرز آ جاتا ہے آپ کے پاس، کلاس روم آپ اچھے بنا لیتے ہیں، تو پھر نمبر 4 پہ ٹاسک آتا ہے کہ آپ کے پاس سٹاف اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ پورے اسکول کو جس نے لے کر چلنا ہے، آپ کے پاس پرنسپل کون ہوگا، آپ خود اس کو رن کریں گے، خود پرنسپل شپ پہ آئیں گے یا پھر آپ پرنسپل کو ہائر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ پھر یہ بھی میسج کرتے ہیں کہ سر ہماری تو ایجوکیشن BA ہے، FA ہے، تو ہم پرنسپل شپ پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ پرنسپل شپ کے لیے تو ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ کم از کم ماسٹر ڈگری ضرور ہونی چاہیے، اس کی ماسٹر ڈگری ہوگی تو پیرنٹس سے بات کرنا، پیرنٹس سے ڈیلنگ کرنا، اور ایک اچھی کوالیفیکیشن جب ہوگی تو وہ ڈیفینیٹ اس اسکول کو اچھے طریقے کے لے کر جا سکتا ہے۔ لیکن اگر BSc ہے تو وہ بھی ایک پرنسپل شپ پہ آ سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ ایک وہ پرنسپل ہائر کریں جس کا آلریڈی کوئی 4-5 سال کا ایکسپیرینس ہو، اس کو آپ نے لے کر چلنا ہے۔ اور پرنسپل جب آپ رکھ لیتے ہیں تو پرنسپل خود بخود اپنا زبردست سٹاف ہائر کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سٹاف کو کیسے ہائر کرنا ہے، کیونکہ اس کا ایکسپیرینس ہے، پریزنٹیشن کیسے لینی ہے، کتنی کوالیفیکیشن کا سٹاف ہونا چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر وہ پرنسپل کے ذمے آ جاتا ہے کہ اگر پرنسپل آپ اچھا بٹھائیں گے تو وہ پورے اسکول کو اٹھا دے گا۔ نمبر 5 پہ یہ تمام چیزیں ہوگی کہ آپ کے پاس بلڈنگ آ گئی، ٹھیک ہے، اور بلڈنگ کے لیے پھر اس کا میں آپ کو ایکسپینس بھی بتاتا چلوں کہ وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ ایکسپینس بھی بتا دیں کہ یہ پری اسکول کا جب ہم بزنس سٹارٹ کریں گے، پری اسکول سٹارٹ کریں گے تو اس کے لیے خرچہ کتنا ہوگا۔ دیکھیں بلڈنگ اگر آپ کی اپنی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر رینٹ کی لیتے ہیں تو 10 مرلے کی آپ بلڈنگ لیں جس کا 25 سے 30 ہزار روپے رینٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر فرنیچر ہے، اس پہ 1 لاکھ روپے آ سکتا ہے، کارپیٹس ہیں پری اسکول کے لیے، جسٹ میں بات کر رہا ہوں، پلے گروپ جس میں آ جاتا ہے، نرسری ہے اور پریپ ہے، اس کا میں ایسٹیمیٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد روم کی جو ہے وہ ڈیکوریٹ کے لیے ایکسپینسز آتے ہیں، تو اس پہ بھی تقریباً کوئی 50 ہزار روپے تک خرچہ آ جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 2 لاکھ کی راؤنڈ باؤنڈ آپ کا پری اسکول بن جاتا ہے۔ اگر آپ پری اسکول اور پرائمری اسکول سٹارٹ کریں اور انیشل سٹیج میں آپ بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ میکسیمم 2.5 لاکھ تک آپ کا خرچہ آتا ہے اور آپ ایک اچھا اسکول رن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5 میں بتاتا چلوں کہ سب سے آخری جو سٹیج ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اسکول بنانا ہے اپنے نام سے بنانا ہے یا ایک فرنچائز لینی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جب اس بزنس میں آتے ہیں تو ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ اپنا نام سے اسکول بنا لیتے ہیں اور ان کو اسکول کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اسکول کو کیسے رن کرنا ہے، اسکول کے ایکسپینسز وغیرہ، سیلریاں یہ کیسے نکالنی ہے، اور پھر اسکول کی مینجمنٹ کو دیکھنا، بچوں کو کیسے لے کر آنا، ایڈورٹائزمنٹ کیسے ہوگی۔ تو اس کے لیے ایک فرنچائز بہترین آپشن ہوتی ہے ان کے لیے کہ وہ ایک بہترین فرنچائز لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی بہت سی ایسی فرنچائزیں ہیں جو بہت کم پرائز میں بہت اچھے اچھے نام آپ کو مل رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو تمام چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں، وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں جی، آپ کو ایک مکمل سافٹ ویئر دیتی ہیں جس سے آپ کا فی کا مکمل ریکارڈ اس میں آ جاتا ہے، پھر آپ کے پرنسپلس اور ٹیچرز کی ٹریننگ آپ کو دیتے ہیں، اونر کو بیسٹ گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ کیسے ایڈورٹائزمنٹ کریں گے، کیسے بچے آپ تک آئیں گے، پیرنٹس تک آپ کا میسج کیسے جائے گا۔ ایک اچھا برانڈ کا نام جب باہر لگا ہوتا ہے، بورڈ لگا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹ وہ پیرنٹس پھر خود بخود موو کرتے ہیں اور آپ کی بلڈنگ کے پراپر ٹیم آتی ہے، وزٹ کرتی ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ایک فرنچائز سسٹم۔ ایک فرنچائز سسٹم لے لیتے ہیں تو وہ آپ کی 50% جو مختلف ٹینشنیں ہوتی ہیں نا وہ سولو ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو سلیبس انہوں نے پرووائڈ کرنا ہے، مکمل سلیبس کہ کیا پڑھانا ہے، کب ٹیسٹ ہوں گے، یہ مکمل شیڈول آپ کے پاس آ جاتا ہے۔
پھر بکس کون سی لگانی ہے وہ بھی وہ آپ کو پرووائڈس کر دیتے ہیں کہ بکس یہ لگنی چاہیے. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن کے لیے مکمل سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو آپ کی 50% جو مختلف سوچیں ہوتی ہیں نا، یا مختلف آپ خیالات کرتے ہیں کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ تمام گائیڈ لائن آپ کو فرنچائز پرووائڈ کر دیتا ہے. تو ایک اچھی فرنچائز کا انتخاب کریں اپنے اسکول کے لیے، تو ڈیفینیٹ آپ کا اسکول بہت تیزی سے گرو کرے گا، بڑی تیزی سے اس میں بچوں کی ایڈمیشن ہوں گے. تو یہ 5 پوائنٹ جو میں نے آج آپ کو بتائے کہ بلڈنگ اٹریکٹیو ہونی چاہیے، اسکول فرنیچر، کلاس روم، پرنسپل پلس سٹاف، ٹیچنگ سٹاف، ایڈمن سٹاف، کلیریکل سٹاف، یہ تمام چیزیں. اور نمبر 5 پہ کہ ایک اچھی فرنچائز. اگر یہ چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں تو ڈیفینیٹ ایک پروفیٹیبل بزنس آپ کھڑا کر پائیں گے. اور یہ بزنس ایسے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو گائیڈ لائن دی ہے. ان کے ایک سکول سے سٹارٹ کیا تھا، آج ان کے 50 سکول ہیں. ٹھیک ہے، اپنی مختلف فرنچائزیں خود بنا لی ہیں. اور اگر وہ فرنچائز نہیں کرتے تو ایک فرنچائز کو جو لے کر چل رہے ہیں، اب اسی فرنچائز میں ان کی تقریباً 10 سے 12 فرنچائزیں ہیں مختلف ایریے میں، مختلف سٹی میں. تو بہترین بزنس، پروفیٹیبل بزنس. آئی ہوپ میں نے اس ویڈیو میں تمام انفارمیشن آپ کو دے دی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کویسچنس ہے تو آپ کمنٹ کریں، تو اس کمنٹس کے آنسر دیا جائے گا، مکمل ریپلائی کیا جائے گا. مزید میرا نمبر بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، اسکول بنانا چاہتے ہیں، اپنا اسکول بنانا چاہتے ہیں، فرنچائز لینا چاہتے ہیں، کوئی اور انفارمیشن جو ایجوکیشن کی ہے، تو انشاءاللہ آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. میں اویلیبل ہوں آپ کی رہنمائی کے لیے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.